اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ یونس آیات 41 سے 44۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تکذیب کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو، آپ کا انکار کر دیا، فَقُل، پس کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے عملکم، تمہارا عمل ہے۔ کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو پھر میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں اور تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو۔ انتم بریئون، اور تم بری الذمہ ہو، مما اعمل، جو میں عمل کروں گا، وانا بریء، اور میں بھی بری الذمہ ہوں، مما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو۔ پھر ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا تابع ہو جائے گا، پھر وہ انبیاء اکرام اس کی شفاعت بھی کریں گے، اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ جس طرح کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، روز قیامت قرآن مجید بھی اس کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص ایمان لے آیا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمان لانے کے ساتھ ہے، تو جو شخص ایمان نہیں لا رہا اس کے ساتھ پھر کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ، جو غور سے سنتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، تو جن میں سننے، سمجھنے اور فہم و بصیرت رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جو آپ کی بات پر کان دھرتے ہیں، آپ کی بات پر متوجہ رہتے ہیں۔ افانت، کیا پس آپ، تسمع الصم، سنوائیں گے بہرے کو، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو رہے وہ لوگ جو اپنی شامت اعمال سے گونگے، بہرے اور اندھے بن چکے ہیں، تو وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ارمان ہے کہ یہ بھی تمہاری باتیں سنیں، مانیں، تو یہ ہونے سے رہا۔ ایمان اور ہدایت کے باب میں اللہ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو بخشتا ہے جو اس کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زندہ رکھتے ہوئے ان سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو آپ کی طرف اٹھائے رکھتا ہے، آپ کا وہ منتظر رہتا ہے۔ أَفَأَنْتَ، پس کیا آپ، تَهْدِي الْعُمْيَ، راہ دکھلائیں گے اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح سننے کی بات آئی کہ کچھ لوگ تو ہیں بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے تھے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی التفات کی تمنا لیے پھرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خواہشات کا پیرو بنا دیا ہے۔ اب اس کیفیت میں انہیں کچھ بھی نہیں دکھایا جا سکتا، اب انہیں حق نہیں لگتا، بلکہ وہ باطل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یظلم الناس، نہیں ظلم کرتے لوگوں پر، شیئا، ذرہ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔
یہ اوپر والی بات کا ایک قسم کا استدراک ہے کہ بادی نظر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ آخر بہت سے لوگوں کا حال یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ بالآخر وہ اللہ کے ابدی عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، اللہ ذرہ بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو بہترین صلاحیتوں سے مسلح کیا ہے، اگر وہ ان سے کام لے تو نبیوں اور رسولوں کی بات اس کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوگی، لیکن لوگ اپنی خواہشات کی پیروی میں اندھے بہرے بن جاتے ہیں، جس کے سبب ان کو ہر صدائے حق اجنبی معلوم ہونے لگتی ہے اور اسے قبول کرنے کی بجائے اس سے بھٹکنے لگتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو بند کر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ بس ہمارے دل تو بند ہیں، اس میں کوئی اور چیز سما ہی نہیں سکتی۔ تو جو شخص بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا پھر وہ حق کو پانے سے محروم رہے گا۔ حق کی تلاش کے لیے انسان کو اپنے دل و دماغ، اپنی آنکھیں، اپنے کان، ہر چیز کو کھلا رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ قوت بھی عطا کی ہے کہ وہ پرکھ سکے اور علم و بصیرت کی کسوٹی پر اس کو چیک کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ یونس آیات 45 اور 46۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، جمع کر دے گا ان کو۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ مشرکین مکہ آخرت اور عذاب کے جھٹلانے والوں میں سے تھے، اور یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بالآخر ان لوگوں نے جمع ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب انسانوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو یوم حشر کے دن جمع کیا جائے گا، اس دن انسان کو اس دنیا کے بارے میں کیا گمان ہو رہا ہوگا؟ کأن لم یلبسوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، سوائے ایک گھڑی کے، من النہار، دن میں سے۔ یعنی یہاں جو انسان زندگی گزار کے جا رہا ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، روز قیامت انسان کو یہ زندگی ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی محسوس ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روز قیامت جو ایک دن ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب اس دن کے مقابلے میں انسان کی زندگی کیا ہے؟ تو اس لیے یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا واقعی دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں بڑی بڑی آس اور امیدیں، اور انسان پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اور اپنے مقصد حیات سے غافل رہتا ہے۔ تو انسان کو اس دن پھر بہت ہی زیادہ پشیمانی ہوگی کہ ایسی زندگی جو آگے آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی کا سبب بننے والی ہے، ایسی زندگی کو میں نے ضائع کر دیا اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں، جو چند گھڑیوں کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، گویا ان کی ملاقات صبح شام کا قصہ ہے۔ ہر بات ذہن میں اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل شے تو وہ احساس ہے جو اس دنیا کی زندگی سے متعلق روز آخرت میں طاری ہوگا، اور انسان پر محرومی اور نامرادی کی کیفیت طاری ہوگی
کہ دنیا کی زندگی کو بہت طویل سمجھ کر آخرت سے بے پرواہ ہوا اور دھوکے میں پڑا رہا۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، روز قیامت کو، کہ انہوں نے اٹھایا جائے گا اس بات کا ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت والے۔ وَإِمَّا، یا تو، نُرِيَنَّکَ، ہم دکھائیں گے آپ کو، بعض الذی، بعض وہ، نعدہم، جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فإلینا، پس ہماری طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے۔ خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور یہ اس کے مؤخر ہونے کے سبب اس کو خالی خولی دھمکی سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور جلدی مچا رہے ہیں اس کے لیے، اگر حکمت الہی مقتضی ہوئی تو آپ کی زندگی میں ہی ان کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیا جائے گا۔ بدیگر صورت اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور ان کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہو کر رہنی ہے، اور وہاں سارے کے سارے معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو یہ اعمال کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ اگر کسی قوم نے اجتماعی طور پر کسی پیغمبر کا انکار کیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا عذاب آیا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ جو ایمان لانے والے تھے انہیں بچا لیا جاتا تھا، اور جو انکار کرنے والے تھے انہیں مبتلا عذاب کر دیا جاتا تھا۔ تو جب انہیں یہ باتیں بیان کی گئیں اہل مکہ کو، تو انہوں نے بھی عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں کچھ اور تھیں، لہذا اکثر لوگوں نے جو اہل مکہ میں سے بھی تھے بعد میں ایمان لے آئے، اور جو جھٹلانے والے تھے مختلف جنگوں کے ذریعے ان کو عذاب میں مبتلا بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔